خدا کا دین دین نہ رہے. اسی لیے خدا نے کہا کندو کنزن مخفیہ، جس طرح سے چھپی ہوئی جڑیں ہیں لیکن پہچانی کس سے جاتی ہیں وہ جڑیں؟ درخت کی شاخوں سے پہچانی جاتی ہیں، درخت کے پھلوں سے پہچانی جاتا ہے یہ درخت کس چیز کا ہے. درخت کی پتیاں بتائیں گی کہ یہ درخت کس چیز کا ہے. اگر امرود کا درخت لگا ہوا ہے، پتی دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ امرود کا درخت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر بیری کا درخت لگا ہوا ہے تو آپ درخت دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ بیری کے پھل دیتا ہے، یہ بیری کا درخت ہے. اگر آم کا درخت لگا ہوا ہے تو پتیاں دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ آم کا درخت ہے. معلوم یہ ہوا کہ درخت کی شناخت جو ہوتی ہے وہ اس کی پتیوں سے ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ درخت کی شناخت اس کی پتیوں سے ہوتی ہے. دین اسلام 1,23,999 انبیاء ما سبق دین اسلام کو پھیلانے تو آئے، لیکن وہ دین اسلام کو پھیلا نہ سکے. ان کی امت پر عذاب بھی آئے. وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ جناب نوح کو دیکھ لیں، نوح کی امت پر عذاب آیا. کتنے نبی ایسے آئے جو دین اسلام کو پھیلا نہ سکے. نبی چلے گئے، ان کی کتابیں بھی فوت ہو گئیں، ان کی شریعت بھی فوت ہو گئی. لیکن کیا کہنا تاجدار انبیاء کا، کیا کہنا خاتم النبیین کا کہ انہوں نے جو دین اسلام پھیلایا وہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا. اور اہل بیت اس طرف کی پہچان بتا رہے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. اہل بیت بتا رہے ہیں کہ شجر طیبہ ہے. یہ اہل بیت بتا رہے ہیں. اس طرح سے دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں پتیاں بتاتی ہیں، اس طرح سے اگر اہل بیت نہ ہوں تو اس شجر طیبہ کی شناخت نہیں ہو پائے گی. یہ دین کا درخت ہے. عزیزان گرامی محبان آل محمد، حضور ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ اولما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. غالباً صبح کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ نہ آدم گواہی دے پائیں گے، نہ نوح گواہی دے پائیں گے، نہ ابراہیم گواہی دے پائیں گے. اگر گواہی دیں گے تو ابو طالب کا لاڈلا گواہی دے گا. کیوں گواہی دے گا؟ کہ جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے، اور جب تک نور محمد باقی رہے گا نور علی باقی رہے گا. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نہ تھا، بس اگر نور تھا تو تاجدار انبیاء کا تھا. یا امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا مولا علی کا نور تھا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا، نوح کو خلق کیا، لیکن پروردگار عالم نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، رسول اللہ کا نور اور مولا علی کا نور. جب اپنے خزانے میں مولا علی کو خلق کرنے کی باری آئی تو اپنے خزانے میں جب پروردگار عالم نے مشیت نے گھوم کے دیکھا تو آدم کی آدمیت تھی، نوح کا تقویٰ تھا، ابراہیم کی خلت تھی، موسیٰ کی ہیبت تھی، عیسیٰ کا زہد تھا، یوسف کا حسن و جمال تھا، محمد کا کمال تھا. 1,23,999 انبیاء کی صفات سمٹ کر جب نقطہ عروج پر پہنچتی ہے تو ذات امیر المومنین بنتا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. تو کون بنتا ہے؟ ذات علی ابن ابی طالب بنتی ہے. برادران ایمانی محبان آل محمد، اگر دین اسلام سے اہل بیت کو ہٹا لیا جائے تو دین دین نہ رہے. اگر مولا علی کو ہٹا دیا جائے تو دین دین نہ رہے. اسی طرح سے اگر دین اسلام سے کربلا کے واقعے سے اگر حسین کو علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ شناخت حسین ابن علی ہیں، اگر کربلا سے حسین کو الگ کیا جائے، کلمے سے حسین کو الگ کیا جائے، دین سے حسین کو الگ کیا جائے، اسلام سے حسین کو الگ کر کے اگر آپ اینے میں دیکھیں تو دین پہچانا نہ جائے گا، کیونکہ دین کی پہچان حسین ابن علی. عزیزان گرامی، خواجہ اجمیری نے یہی تو کہا تھا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے. تو اگر بنیادی نہ ہوگی تو لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا؟ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے.
برادران ایمانی محبان آل محمد، بات کو سمجھتے جائیے دھیرے دھیرے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ خواجہ اجمیری نے یہ نہیں کہا کہ آدم لا الہ الا اللہ ہیں، نوح لا الہ الا اللہ ہیں، ابراہیم بنا لا الہ الا اللہ ہیں۔ خواجہ اجمیری نے یہ نہیں کہا کہ آدم لا الہ الا اللہ، نوح لا الہ الا اللہ، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، شیس، داؤد، خضر، سلیمان، تمام انبیاء کے نام لے کے خواجہ اجمیری نے نہیں کہا کہ یہ لا الہ، کیا کہا کہ حقاق بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ یعنی خواجہ اجمیری بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کو ہٹا لو تو بھی دین بھی نہیں رہے گا، اسلام بھی نہیں رہے گا۔ اگر حسین کو ہٹا لو تو دین، پھر دین اس لیے نہیں رہے گا کہ حسین ابن علی نے ایک دوپہر میں اپنا بھرا گھر لٹا کر نانا کے دین کو بھی بچایا، آدم کی آدمیت کو بھی بچایا، نوح کے تقوی کو بھی بچایا، 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بھی بچایا۔ اگر حسین ابن علی اپنی عظیم و ترین قربانی نہ دیتے تو یہ دین خدا نہ ہوتا بلکہ یزید کا دین ہوتا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ پھر یزید جو اپنا ایک الگ اسلام بنا رہا تھا، جس کا نام اس نے اسلام دیا تھا، جبکہ حلال محمدی کو حرام کر چکا تھا اور حرام محمدی کو حلال کر چکا تھا یزید۔ عزیزان گرامی، اگر حسین اس کے آگے بیعت کر لیتے، بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگ حضرات جانتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ سلنڈر کر دینا۔ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی، یہی تو بیعت کا مطلب ہے۔ تو اگر حسین وہ کیسے بیعت کر لے گا جو نورانی پہ کر رکھتا ہو؟ وہ کیسے بیعت کر لے گا؟ خاک کے پتلا، ہم آپ خاک کے پتلا ہیں، عام انسان جتنے بھی ہیں خطاوار ہیں۔ تو نورانی اگر ہم کہیں کہ معاذ اللہ کوئی امام زادہ آ کے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لے تو یہ ہو سکتا ہے؟ ہم خاکی ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ وہ نورانی جسم رکھنے والے ظاہری اعتبار سے تو آدم کی نسل سے جا کے ملے ہیں، لیکن اصل میں اللہ نے انہیں نورانی ماحول میں خلق کیا ہے، وہ خدا کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تبھی تو مولا حسین ابن علی نے یزید سے کہا تھا کہ یزید میں تیری بیعت کیا کروں گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیا کرے گا۔ حسین ابن علی کے جملے، میری خطابت نہیں ہے، کسی ذاکری خطابت نہیں ہے، کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مجھ جیسے کا مطلب کیا ہے کہ میرا اسٹیٹس تو جان، کہ میں کس مقام پہ ہوں، میرا مرتبہ کیا ہے، اور تو اپنے مرتبے کو دیکھ۔ اس لیے امام حسین ابن علی نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا ہے کہ حقائے بنائے لا الہ است حسین، لیکن اگر آپ دیکھیں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حسین وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے بے سہارا کو سہارا دیا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حسین وہ حسین ہیں جنہوں نے ریگ گرم کربلا پر اپنے خون سے انسانیت کا عنوان تحریر کیا ہے۔ کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے علامہ اقبال نے کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ریگ گرم کربلا پر اپنے خون سے انسانیت کے عنوان کو، اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو بچانے جا رہا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا آقا آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا، تو کہا میں انسانیت کی دفاع کرنے جا رہا ہوں، انسانیت کو بچانے جا رہا ہوں، اپنے جد نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی یزید جو نماز، روزہ، حج، خم، زکوٰۃ، جہاد سب کو پلٹ دیا تھا یزید نے، نانا کا دین فوت ہوا جا رہا تھا، کہ امت جد کی، نانا کے امت کی اصلاح کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں کربلا۔ یہی امام حسین کے جملے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبان آل محمد، علامہ اقبال نے کیا کہا کہ حسین نے اپنے خون سے زمین کربلا پر انسانیت کے عنوان کو تحریر کیا۔ حسین وہ ہیں کہ جو بے سہارا کا سہارا دیتے ہیں، حسین وہ ہیں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حسین وہ ہیں کہ جو خنجر تلے ان کی زبان اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہی، اور ان کے گلے سے نکلا ہوا پاک و پاکیزہ ایک ایک مقدس خون کا قطرہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا۔ یہ علامہ اقبال کے جملے ہیں کہ وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا، مقدس نکلا ہوا خون کا ایک قطرہ۔ عزیزان گرامی، محبان آل محمد، اس بات سے ایک بات صاف ہوئی کہ انسان جتنے بھی مسلمان حضرات ہیں یہاں پر بیٹھے میں تشریف فرما ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے، خدا آپ حضرات پر نزول رحمت کرے، کہ انسان جو ہے
وہ کب مسلمان ہوتا ہے؟ آپ سب حضرات مسلمان ہیں. انسان مسلمان کب ہوتا ہے؟ کہ جب کلمہ پڑھے. جب انسان کلمہ پڑھے گا تبھی تو مسلمان ہوگا، ورنہ کسی بھی مذہب کا ہو انسان رہے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا. مثال کے طور پر جو سادات یہاں تشریف فرمائیں اگر، تو وہ تو ان کا شجرہ جا کے اہل بیت سے ملتا ہے. میں سید تو ہوں نہیں، میں مرزا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری 7ویں پشت پہلے، 12ویں پشت پہلے، 20ویں پشت پہلے جو ہمارے اجداد تھے وہ کافر تو رہے ہوں گے نا. کسی نہ کسی نے تو کلمہ پڑھا ہوگا. اب نسل در نسل مسلمان ہوتے چلے گئے. لیکن آخری بات زحمت تمام ہے، انسان مسلمان کب ہوتا ہے؟ اگر آپ اسے آب زمزم کے پانی سے نہلا دیجئے، کیا مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہم کہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور جو کعبے میں ایک پرنالہ لٹکا ہوا ہے